اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب ہستید ہمیشہ عزیزان. بھلے صبح ہمیں شما دوستان بخیر. ہم بخیر. انشاءاللہ روز خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. ممنون. شما ہم چنین. صبحانه خوردید؟ بله. سکینه خانم سیدہ دبرانی، عالیه سیدہ فرحین، صبحانه خوردید؟ بھلے دیر بیدار شدی عالیه؟ بله دیر بیدار شدی؟ چرا دیر بیدار شدی؟ اگر آپ نے لیٹ آئے وقت جیسے ہو. غنچہ فاطمه سلام، شما خوبی؟ غنچہ فاطمه شما خوب هستی؟ خیلی خوب. آقای فرقان، آقای چراغ، آقای علی اصغر شما خوب هستی؟ سلام آقا. و علیکم السلام. صبح شما بخیر غنچہ فاطمه. صبح شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. حال شما چطور است؟ حال من خوبه. صبحانه خوردی؟ بله من صبحانه خوردم. شما خب صبحانه آقای خوردید؟ فرقان، آقای چراغ، آقای علی اصغر شما خوب هستید؟ صبحانه خوردید شما؟ پس چرا سر حال نیستید؟ پس چرا سر حال نیستید؟ پھر ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟ کیوں بیٹھیے؟ خوب نگاہ کنید دوستان، ہم لوگ صرف سادہ پڑھ رہے تھے. فعل کی بحث، فعل کا پارٹ فعل. پارٹ کتنے ہیں صرف کے؟ جی دو، فعل اور اسم. فعل اور اسم. کیوں دو کیوں ہیں؟ کیونکہ حرف میں پائی نہیں جاتی، کیونکہ حرف کی گردان نہیں ہوتی، حرف مبنی ہوتے. آسان. فعل اور اسم. کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم اور فعل اور حرف. کلمہ تین طرح کا ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے. حرف سے علم صرف بحث کرتا ہی نہیں ہے. حرف کے بارے میں علم صرف گفتگو کرتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ صرف کے معنی ہے بدلنا، ایکسچینج کرنا، ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھال کے مختلف معنی حاصل کرنا ہے نہیں. جی. اور حرف کی شکل و صورت ہمیشہ ثابت رہتی ہے، بدلتا ہی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو چیز یہ اس کا جو یہ کام ہے وہ یہاں ہوگا نہیں، تو یہاں بحث ہی نہیں کرے گا. فعل اور اسم سے بحث کرتا ہے. اس لیے علم صرف فعل دو حصوں میں ہوتی ہے، فعل میں اور اسم میں. اب اس کا مطلب یہ سوچے گا کہ علم صرف اگر حرف سے بحث نہیں کرتا تو حرف کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بھلے ہی اس کا کوئی مبنی ہے یہ، لیکن اس کے بغیر یہ بہت کام بھی آتا ہے، کیونکہ دو کلموں کو، دو جملوں کو ربط دیتا ہے. یہ ربط دیتا ہے. جب تک آپ جلستو ہیں، جب تک آپ اس میں فی نہیں لگا دیں گے، حرف نہیں لگا دیں گے، تب تک میں گھر میں بیٹھا، جب تک معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے، گھر میں بیٹھنے کے ظرفیت کے معنی سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے. یہ فی حرف اتنے اہم بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن علم صرف اس سے بحث نہیں کرتا. تو علم صرف میں ہم بات چل رہی تھی پہلے پارٹ کی، کیونکہ زیادہ ڈیٹیل میں سمجھاتا پڑھاتا تھا، اس لیے پہلا پارٹ ایگزام سے پہلے ختم نہیں ہو سکا، تھوڑا سا رہ گیا ہے. تھوڑا سا پڑھ کے پھر ہم اس کی بحث شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم ابواب کی گفتگو چل رہی تھی. ابواب یعنی ہیلو، بات ہاں کون سے باب کی بات چل رہی تھی؟ ثلاثی مزید کی. کیونکہ زیادہ تر بحث علم صرف میں ثلاثی مجرد سے کر کے سمجھا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ثلاثی مجرد کا اگر سارا کچھ سمجھ گئے،
ماضی بنانے کا طریقہ، مضارع بنانے کا طریقہ، امر بنانے کا طریقہ، فلانا فلانا فلانا. جب سب کچھ اس کا سیکھ جائیں گے تو باقی کا بھی تو وہی ہے، طریقہ وہی ہے، بس باب ہی تو بدلے گا، طریقہ اور ضمیریں تو وہی رہتی ہیں. اس لیے ساری گفتگو ثلاثی مجرد میں سمجھا دیتے ہیں. باقی ثلاثی مجرد میں اگر سب چیزیں آپ کو آ گئیں تو ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید میں وہی چیزیں ہیں سب. ٹھیک ہے، بس حرف اصلی زیادہ ہیں اس میں رباعی میں. لہذا ثلاثی مجرد کی گفتگو تمام ہونے کے بعد ثلاثی مزید کی گفتگو شروع ہوئی تھی اور بتایا تھا کہ ثلاثی مزید فی کے مشہور باب ویسے 25 ہیں لیکن مشہور 10 ہیں. مشہور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مشہور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر ثلاثی مجرد جو فعل ہوتے ہیں وہ انہی وزن پر مزید ہوتے ہیں، انہی وزن پر مزید ہوتے ہیں. اکثر ثلاثی مزید انہی وزن پہ یوز کرتے ہیں عرب والے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی ہاں. چلیے، بات کرتے کرتے ہم نے 4 باب پڑھ لیے تھے، 4 ہی پڑھے تھے. افعال پڑھ لیا تھا. تو ثلاثی مزید میں جب شروع کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ ہم یہاں پر ہر باب کو الگ الگ ڈیٹیل میں بیان کریں گے. اس باب کا ماضی کیا آتا ہے، مضارع کس وزن پہ آتا ہے، مصدر کس وزن پہ آتا ہے، اور باقی استعمالات، امر بلام، امر بصیغہ وغیرہ وغیرہ، اور اس کے خصوصی معنی، اور اگر کوئی قاعدہ خصوصی ہے تو خصوصی قاعدہ بھی بیان کریں گے. جیسا کہ آپ نے ابھی باب افعال پڑھا تھا، اس کے معنی پڑھ لیے، مشہور 10 معنی تھے، اس کی خصوصیات پڑھ لی. افعال کے بعد تفعیل پڑھا، تفعیل کے بعد مفاعلہ پڑھا، مفاعلہ کے بعد افتعال پڑھا تھا. افتعال میں 7 خصوصی قاعدے بھی تھے، یاد ہے نا؟ ہلو، کمال ہے. جی میں تھکان کا فیل احساس ہونے لگتا ہے اگر آپ لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں تو. سیدہ غفرانی میم، کنچا فاطمہ، میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے، آ رہی ہے. لیٹ آواز آ رہی ہے، ٹائم پہ آ رہی ہے تو جی تو کریں، اور اگر نئی آواز سے تو اشارے تو سمجھنے میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے جی. تو یاد رکھیے گا، اب جب جو ایگزام ہوگا آپ یہ مت سوچیے گا کہ 4 باب تو پڑھ چکے تھے اب امتحان میں یہاں سے تک تو آئے گا. نہیں، اگلے امتحان میں جب آئے گا تو ثلاثی مزید کے ابواب سے شروع سے آئے گا. لکھ لیجئے چاہے ابھی، بھول مت جانا، اور مجھے یاد دلا دینا اگر میں بھول جاؤں تو. جی یہ ابواب کی بحث اہم ہے، ان کے معنی آنے چاہیے، ان کے قاعدے خصوصی آنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہیں سے ہمارا کتاب شروع ہوئی ہے، سمجھ لو اب اس فصل کی، اس سبجیکٹ کی. ٹھیک ہے، جی 4 باب پڑھ لی. تو آج ہے باب انفعال، 5واں باب، باب انفعال. باب انفعال. آپ کو ظاہر سی بات دیکھ ہی رہا ہے، اس کا ماضی، مضارع اور مصدر کس وزن پہ آئے گا؟ منچا فاطمہ، انفعل ينفعل انفعال. احسن، ينفعل انفعال. ينفعل مصدر کیا ہے اس کا؟ انفعال. انفعل ماضی، ينفعل مضارع، انفعال اس کا مصدر. گردان وہی کی وہی ہے جو ثلاثی مجرد میں تھی. گردان کریں مثلا جیسے انصرافا، وزن توڑ کے انصرافا، اسی وزن پایا نہیں آج کہ انصرافا انفعالہ کے وزن پہ. انصرافا، ينصرف، انصرافا، ينصرف، انصراف. اب گردان کریے آپ، انصرافا، انصرافا، انصرف، انصرفا، انصرفتا، انصرفنا، انصرفتا، انصرفتما، انصرفتم، انصرفتے، انصرفتما، انصرفتما، انصرفتم، انصرفنا. ینصرفو، ینصرفانے، ینصرفونا، تنصرفو، تنصرفانے، ینصرفنا، تنصرفو، تنصرفانے، تنصرفونا، تنصرفینا، تنصرفانے، تنصرفنا، انصرفو،
नंसरिफ ठीक है, हाँ। समझ में आ रहा है नहीं आप लोगों को? जी भले आका। अब देखिए एक चीज देखिए आप इसमें, अब हमने माजी मुजारे को देखा है जी। अभी देखिए मुजारे मुजारे मरफू है, ये मुजारे मंसूब मंजूम लम आ गया, अब हो जाएगा ये लम यंसरिफ लम यंसरिफा लम यंसरिफू लम तंसरिफ लम तंसरिफा लम यंसरिफना लम तंसरिफ लम तंसरिफा लम तंसरिफू लम तंसरिफी लम तंसरिफा लम तंसरिफ। वो की तरह क्यों बैठे हो? लम अंसरिफ लम अंसरिफ, ये मुजारे मरफूता मंसूब हो गया। मुजारे मंसूब लन यंसरिफा लन यंसरिफू लन तंसरिफा। और या क्यों नहीं बोल रही हैं सैयदा गबरानी मैम सकीना? आगा ये बैकग्राउंड में आवाज है जिससे नहीं बोल रहे। हाँ तो और तो बोले जिनके यहाँ बैकग्राउंड में आवाज नहीं है। लन यंसरिफा लन यंसरिफा लन यंसरिफू लन तंसरिफ लन तंसरिफ लन तंसरिफा लन तंसरिफा लन तंसरिफ लन यंसरिफना लन यंसरिफ लन तंसरिफा लन तंसरिफू लन तंसरिफी लन तंसरिफा लन तंसरिफना लन अंसरिफा लन तंसरिफा। ये मुजारे मरफू हो गया, मुजारे मंसूब हो गया, मुजारे मजसूम हो गया। अम्र बिलाम लियंसरिफ लियंसरिफा लियंसरिफू लितंसरिफ बोलिए लितंसरिफा लियंसरिफा अम्र हाजिर इंसरिफ तंसरिफ होता तेगिरादी, बाद में साकिन है, हमजा ले आए इंसरिफ इंसरिफा इंसरिफ इंसरिफी इंसरिफा इंसरिफना ले अंसरिफ लिनंसरिफ। आप लोगों से बहुत सौ से मैं नाराज हूं इस मसले को लेकर। इम्तिहान में मैंने कहा अम्र मालूम की गर्दान लिखी है इससे, तो किसी ने हाजिर की लिख दी खाली, किसी ने गायब की लिख दी। मैंने अम्र मालूम कहा है कि 14 के 14 लिखिए। मैं कहता अम्र बिलाम लिखिए तब आप लिखते हैं अम्र बिलाम, मैं कहता अम्र हाजिर लिखिए तब लिखते। जब मैंने अम्र मालूम कहा है तो 14 के 14 लिखने होते हैं। समझ में आया? हेलो सकीना जी आवा। गबरानी मैम, गुंचा फातिमा, गुंचा ठीक है आप? तबीयत ठीक है आपकी? जी आगा थोड़ा सा बस खांसी आ रही है। हाँ, बाब इनफाल के माना, बाब इनफाल के माना, बाब इनफाल के माना। ये बेचारा बड़ा आसान सा बाब है, सिर्फ इसके एक माना है। क्या माना है? मुताबिआ 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 माना है इसके। मुताबियत के माना तो आपको मालूम है। मुताबियत यानी असर कबूल करना। मैं कहूं सरफ तो हूं, मैंने उसे पलटा, फन सराफा, वो पलट गया। देखिए वो इंसराफा है नहीं, मैंने उसे वो किया, वो पलट गया। या कसम तो हूं, मैंने तकसीम किया, मैंने उसको तकसीम किया। कसम तो हूं, मैंने उसको तकसीम किया। तो फन कसमा, तो क्या हुआ? फन कसमा, उसने तकसीम को कबूल कर लिया, वो तकसीम हो गया। फन कसमा, वो तकसीम हो गया। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों ने असर कबूल कर लिया, नहीं कर लिया? यहाँ पर मैंने मसलन मैं कहूं सरफ तो जराबा, मैंने जराबा को गर्दान की, मैंने जराबा की गर्दान की। फन सराफा, तो जराबा ने गर्दान कबूल किया, नहीं वो गर्दान हो गया। बले जी एक बात और
आगा मुताबिया की मैंने क्या बताए थे आप? असर कबूल करना, असर कबूल करना। जैसे और बाब में भी असर के माना आए थे, नहीं आए थे? क्या थे? मैंने क्या कहा? तो वो है कसम तो फख्तसम, मैंने यह बोलता जमाअतुल कौमा, जमाअतुल कौमा, मैंने कौम को जमा किया, तो तो कौम जमा कौम ने असर कबूल किया, वो जमा हो गए, वो जमा हो गए, असर कबूल कर लिया, बात मान ली, जी असर हाँ। कबूल हो गया। पहले आगा जी स्टार्ट करना जी, करना मुताबिक माना असर कबूल करना, असर कबूल करना। असर कबूल करना। जी, इस बात की खुसूसियत है, इस बात की एक खुसूसियत है। क्या खुसूसियत है? खुसूसियत इस बात की यह है, इस बाब में वो फेल जिनका खारजी असर होता है, फिजिकली असर होता है, वो बाब इसमें नहीं जाता। भाई मैंने कहा जराबा, तो जराबा का जाहिरी असर है नहीं, पिटाई जी आगा है। असर है। अकल तो मैंने खाया, खाना जाहिरी असर है इसका, नहीं है? दिखाई दे रहा है, खाता हुआ आदमी, मारता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अफआल जिनका असर जाहिरी होता है, खारजी होता है, वो मादे इस बाब में नहीं जाते। इस बाब में वही मादे जाएंगे कि जिनका असर जाहिरी नहीं है। इल्म, जन है, ये सब क्या है? इल्म अंदर से ताल्लुक है, इसका जाहिरी असर थोड़ा ही है। गुमान या मैंने तकसीम किया, वो तकसीम, ये सब क्या है? ना ना खारजी असर है। उल्टा कह दिया मैंने, उल्टा कह दिया, उल्टा कह दिया। वो अफआल देखिए होता नहीं, कभी कभी इधर का उधर कर देता है। वो अफआल कि जिनका असर खारजी और जाहिरी होता है, वही मादे इसमें जा सकते हैं। कसम तो मैंने तकसीम किया, फन कसम, उसने तकसीम कबूल किया, तकसीम हो गया, यानी जाहिरी असर है उसका, तकसीम दिखाई दे रही है आपको। लेकिन इल्म, जन, गुमान, ये सब जहन से, दिल से ताल्लुक है इनका। वो अफआल, जैसे मैंने कहा मैंने आपको आलिम जाना, तो मैंने जाना ना, कहां उसका जाहिरी असर? अंदर है ना, मेरे दिल में है। तो वो अफआल जिनका असर जाहिरी नहीं है, खारजी नहीं है, वो मादे इस बात में नहीं जाते। बस इसमें वही मादे जा सकते हैं जिनका असर जाहिरी और खारजी हो। समझ में आया? मसलन कसर तो या कसरतो मसलन कासा, कसरतुल कासा, मैंने प्याला तोड़ा, फन कसरा, उसने असर कबूल कर लिया, वो टूट गया। तो टूटना जाहिरी असर है, नहीं है? जी। तो ये ऐसे ही मादे जा सकते हैं जिनका असर जाहिरी और खारजी हो। लेकिन वो अफआल जिनका असर जाहिरी और खारजी नहीं है, वो इस बाब में नहीं जा सकते। जैसे इल्म है, इल्म मैंने जाना, तो जाने का जाहिरी असर थोड़ा ही जानने का, वो यहां से ताल्लुक है जानने का। गुमान करने का यहाँ से ताल्लुक है, शक करने का ताल्लुक यहां से है। मैंने शक किया, मैंने गुमान किया, मैंने जाना, मैंने माना, इनका ताल्लुक कहां से है? इनका जाहिरी और खारजी कोई दिखाई थोड़े दे रहा है। मैंने अगर आपको आलिम जान लिया, मैंने आपको आलिम माना, कहां है? उसका जाहिरी असर थोड़े दिखाई दे रहा है, अंदर है। हेलो जी जी फकत वो अफआल इस बाब में जा सकते हैं जिनका असर खारजी और जाहिरी हो। खारजी और जाहिरी असर जो रखते हैं वही जा सकते हैं। लेकिन वो अफआल के जिनका असर जाहिरी ना हो,
اس باب میں نہیں جاتے، نہیں جاتے. لکھتے رہیے گا، بعد میں یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس لکھا ہوا نہیں ہے، اس کے پاس لکھا نہیں. وہ افعال اس باب میں نہیں جاتے. جیسے علم، علما، ظنا، شکا، یہ سب. کیونکہ علم کا تعلق خارجی نہیں ہے، اس کا اثر ظاہری خارج میں موجود نہیں ہے، باہر موجود نہیں ہے. گمان، میں نے اس کے بارے میں گمان کیا، اس کا اثر ظاہر میں نہیں ہے، اس فعل کا اثر. سمجھ میں آیا؟ جی ہاں. مٹا دوں؟ جی. منچا فاطمہ، ابھی نہیں لکھ پائے، ویڈیو سے یہ والا لکھنا ہے، اب لکھنے کا. روز کا روز لکھنا، ٹھیک ہے؟ جی. آئیے، اتنی سی بات تھی. اس بات کے بارے میں بیچارے میں بہت کم باتیں ہیں، اور کتاب میں میں نے تو 15-20 منٹ میں پڑھا بھی دیا اتنے ٹائم میں، ورنہ تو یہ بیچارے کے دیکھنا اتنا سا ہے. کتنا سا؟ اتنا سا. جی. باب فصل پنجم، باب انفعال، مانندے جیسے صرفہ سے انصرفہ، ینصرفو انصراف. خصوصیت باب انفعال این است. باب انفعال کی خصوصیت یہ ہے، کیا ہے سیدہ گبرانی میں؟ جو میں نے ابھی آپ کو لکھوائی. کیا لکھوائی سکینہ اولیاء؟ ظاہری وہ باب جن کا اثر ظاہر و خارجی ہوتا ہے وہی باب ہے. افعال خارجی، افعال یعنی افعالی کے اثر خارجی و ظاہری دارن، افعالی کے وہ افعال کے جو خارجی اور ظاہری اثر رکھتے ہیں. بے آن بردے میں شوان، فقط وہی افعال اس باب میں جاتے ہیں. نہ افعالی، نہ کہ وہ افعال جیسے علم اور ظنہ، نہ کہ علم اور ظنہ جیسے افعال. اور ایک خاصیت اور کیا ہے، ان باب ہمیشہ لازمات متعدی نہ دارت. یہ تو لکھوائی دوں، یہ تو بھول ہی گیا. وہی خصوصیت کا آگے دوسری وہیں پہ لکھ دیجیے گا. اور یہ باب، اور یہ باب ہمیشہ لازم ہے، ہمیشہ لازم ہے، ہمیشہ لازمی ہے. یہ اس کا کوئی متعدی نہیں ہے، ہمیشہ لازم ہے. متعدی نہ دارت، اس کا کوئی متعدی نہیں ہے، اس کا متعدی نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے، جب ایک ہی معنی ہے اس کے مطابق اثر قبول کرنا، تو آپ جانتے ہیں اثر تو قبول کرتا ہے تو لازم ہو جاتا ہے متعدی فعل. تو اب یہ متعدی ہے ہی نہیں، اس کا لازم ہی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آئیے معنی باب انفعال فقط متابع است. باب انفعال کا معنی فقط متابع ہے، یعنی اثر پذیری، اثر قبول کرنا. جیسے صرف تو ہوں، میں نے اسے ایکسچینج کیا، فن صرفہ، وہ چینج ہو گیا. قسم تو ہوں، میں نے اسے تقسیم کیا، فن قسم، وہ تقسیم ہو گیا. اس نے اثر قبول کرا، ان قسمہ تقسیم ہو گیا. کسر تو ہوں، میں نے اس کو توڑا، فن کسرا، وہ ٹوٹ گیا. ٹوٹ گیا، اس نے ٹوٹنے کو قبول کر لیا. تمرین دیکھیے. افعال زیرہ بے باب انفعال بردے معنی نمائی. نیچے کے افعال کو باب انفعال میں لے جا کر معنی کیجئے. غلقا، اس نے بند کیا. انغلقا ینغلقو انغلاق. انعطلا ینعطلو انعطال، تعطیل سے ہے. میں نے اسے چھٹی کی، اس نے چھٹی کو، وہ چھٹی ہو گئے. ادما انعدما ینعدمو انعدام، وہ میں نے اس کو معدوم کیا، وہ معدوم ہو گیا. ہدما انہدما ینہدمو انہدام، آپ نے سنا ہی ہوگا. انہدام جنت البقیع آپ نے سنا ہی ہوگا. انہدام، انہوں نے اسے توڑا اور ٹوٹ گیا. صرفا، خراب کر دیا انہوں نے. صرفا، اس نے گردان کی. صرفا، انصرفا ینصرف انصراف. طلقا، اس نے آزاد کیا. طلق تو زیدن، میں نے زید کو آزاد کیا. فن طلقا، وہ آزاد ہو گیا. انطلقا ینطلق انطلاق. عرفا، ان عرفا ینعرفو انعراف. غلط 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 غلط. ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز. ابھی آپ نے قاعدہ پڑھا تو اس پہ دیکھیے. عرفہ فعل ایک ایسا فعل ہے جس کا خارجی اثر نہیں ہے. آپ نے اس کو جانا، جاننے کا اثر دکھائی کہاں دے رہا ہے؟ تو دل میں ہے نا، دماغ میں ہے. فکرا، اس نے فکر کی. یقینا، اس نے یقین کیا.
تو یہ سب عرفہ، فکرہ، یقینا ان کا ظاہری اثر نہیں ہے، خارجی اثر نہیں ہے، لہذا یہ اس باب میں نہیں جا نہیں سکتا۔ جائے گا۔ قسم جا سکتا ہے، ان قسم تو فن قسم، ان قسم ینقسم انقسام، قسم و انقسام، شقہ بھی جائے گا۔ ہم نے اس کو پھاڑا، شکاف دیکھا ہوگا آپ نے، پھٹ جانا، ینشق، انشقا ینشقو انشقاق، سمعا اس نے سنا، یہ نہیں جائے گا نا اس باب میں آگا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ ہاں جائے گا، یہ اس کا خارجی اثر ہے۔ ہاں، ان سمعا ینسمعو انسماع، صدا ان صدا ینصدو انسداد، آپ نے پڑھا ہوگا انسداد باب ہے، میں نے دروازے کو بند کیا، فن صدا، وہ بند ہو گیا، اثر قبول کر لیا، تو ایک ہی معنی ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ